السلام علیکم ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد کے اس خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ ناظرین، صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کو 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے کا وزیر اعلیٰ KCR سے مطالبہ کیا۔ اسد الدین اویسی نے صدر کمیٹی کی سفارش مسلمانوں کو 9 تا 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے، BC کمیشن کی جانب سے 12% مسلم تحفظات فراہم کرنے کی سفارش اور اسمبلی میں منظور کردہ 12% مسلم تحفظات پر عمل کرنے اور ساتھ ہی موجودہ 4% مسلم تحفظات کا سپریم کورٹ میں دفاع کرنے کے لیے ماہرین قانون اور مشہور وکلاء کی ٹیم تیار کرنے کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ کہ آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ ریاست میں جو 4% کا ریزرویشن ہے، وہ 4% کا ریزرویشن جس سے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں، مسلمانوں میں 90% لوگ بیکورڈ کاسٹ کے ہیں تلنگانہ اور آندھرا میں، ان کو جو ریزرویشن دیا جا رہا ہے، جس سے بہت فائدہ مسلمانوں کے ان بیکورڈ کاسٹ کو ہوا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی، جو سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم کو تیار کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے، اور ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کے پسماندگی کا ڈیٹا سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں۔ اور تلنگانہ میں سدھیر کمیٹی کی رپورٹ ہے، تلنگانہ کی سدھیر کمیٹی کی رپورٹ پورے اعداد و شمار اور ڈیٹا امپیریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، جس سے بات صاف طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات اس لیے ملنے چاہیے کیونکہ وہ سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، وہ تعلیمی اور سماجی طور پر پسماندہ ہیں۔ اس بنیاد پر، اس ڈیٹے کی بنیاد پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میں نے چیف سیکرٹری سے بات چیت کی، ان سے ملاقات کی اور ان سے بار بار حکومت کو توجہ بھی دلا رہا ہوں۔ تو چیف سیکرٹری نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیویڈی صاحب، دھون صاحب اور سینئر وکلاؤں کا تلنگانہ کی حکومت نے ان کو بحیثیت اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ تو میں نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ جو پروفیسر گوپال صاحب ہیں، جنہوں نے ایک بہترین بحث کی یہ 10% اکنامک ویکر سیکشن کے ریزرویشن کے خلاف، ان کو بھی رکھا جائے۔ تو حکومت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بھی رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے تجویز بھی دی کہ MR شمشاد صاحب کو اور نظام پاشا صاحب کو اس لیگل ٹیم کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اگر ہم اپنی طاقتور لیگل ٹیم نہیں بنائیں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ 4% تحفظات سے خدا نخواستہ ہم اس کو کھو دیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تلنگانہ کی حکومت، تلنگانہ کے چیف منسٹر اور آندھرا کے چیف منسٹر ان ریاست کے جو مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں، جن کا ایجوکیشنلی اور سوشلی بیکورڈ ہیں، ان کے لیے پوری کوششیں کرنا ہے۔ ہم بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہم بھی حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ اس کیس میں بہترین اس کا دفاع کریے اور تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو جو 4% تحفظات مل رہا ہے، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں، گورنمنٹ کے انجینئرنگ کالج میں، گورنمنٹ کے ڈگری کالج میں، گورنمنٹ کے MA کے کالجز میں، ٹیچرز میں، پولیس کے ریکروٹمنٹ میں، ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ میں یہ 4% ریزرویشن کی وجہ سے، تحفظات کی وجہ سے مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن بڑھا ہے۔ ہماری لڑائی کیا لڑائی ہے؟ ہماری لڑائی ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں تو اس میں ہماری کتنا ریپرزنٹیشن ہے، ہماری کتنی نمائندگی ہے۔ یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں، ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لڑائی مجلس کی ہے اور یہ لڑائی کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین
جو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین بنائی تھی، جب سے ہماری لڑائی ہے کہ مسلمانوں کو بھارت میں ان کا حصہ ملنا چاہیے، ریپرزنٹیشن ملنا چاہیے، اور ریپرزنٹیشن اس وقت ملے گا جب ہم پڑھیں گے، سیاسی طور پر طاقتور ہوں گے اور حکومت کو دباؤ ڈالیں گے، حکومت سے ہم جا کر ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اقلیتوں کا، دلتوں کا، آدیواسیوں کا بھی ریپرزنٹیشن دیجئے۔ تو 4% جو ریزرویشن ہے وہ ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے، اور ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے، آندھرا کے چیف منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم بنائے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کے آفس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو نامور وکیل ہیں جناب کپل سبل صاحب کو انہوں نے اپنی لیگل ٹیم میں اپنے وکیل کے طور پر اس کیس لڑنے کے لیے ان کی سروسز کو حاصل کیا۔ تو یہ بہت بڑی لڑائی ہے۔ تلنگانہ اور مسلمانوں کے ریزرویشن ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو اس لیے حکومت کو اس کو سیریس لینا چاہیے، بلکہ حکومت بار بار اس پر توجہ لیں۔ ہم تو اپنی طرف سے ہر مقام پر جا کر، چاہے چیف سیکرٹری ہو، چیف منسٹر کا دفتر ہو، متعلقہ منسٹر ہو، ان سب سے ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیریس لیجئے۔ یہ سپریم کورٹ میں ہمارا کیس ہے، یہ مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، کیونکہ یاد رکھیے ریزرویشن ایک ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے اور ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے۔ ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اسی کے لیے دے میں ابراہیم، اللہ حافظ۔